پیش ہو کر بیانات دیے اور کہا، کھل کر کہا۔ ناصر احمد اس وقت جو ہے خلیفہ تھا ان کا، مرزا طاہر احمد کا غالباً بڑا بھائی مرزا ناصر احمد۔ انہوں نے کہا ہم نبی مانتے ہیں، غلام احمد قادیانی کو ہم نبی مانتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہا۔ لہذا اس کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا یہ غیر مسلم ہے، اور صحیح فیصلہ کیا، لیکن یہ فیصلہ ادھورا ہے۔ یہ بات آج میں پہلی مرتبہ کہہ رہا ہوں، اسے نوٹ کر لیجیے۔ قادیانیت کے فتنے کو کوئی گزند نہیں پہنچا ہے ان کے غیر مسلم قرار دیے جانے سے۔ وہ فتنہ جوں کا توں پنپ رہا ہے، جوں کا توں پھیل رہا ہے، جوں کا توں وہ اپنے سرطان کی جڑیں پھیلا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور ویسے یہ کہ عالمی سطح پر انہیں بڑی سرپرستی حاصل ہو گئی ہے، پوری دنیا جو ہے مغربی دنیا وہ ان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ لیکن یہ کہ اندرون ملک بھی اس فتنے کا قلع قبا اگر ہو سکتا تھا تو صرف اس وقت جبکہ اس فیصلے کا جو قانونی اور منطقی تقاضا ہے وہ بھی پورا کیا جاتا، اور وہ یہ کہ مرتد کو قتل کی سزا دی جاتی۔ اسلام میں مرتد کی سزا قتل ہے۔ وہی میں نے آپ سے عرض کیا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کیوں قتال کیا گیا، اور جتنے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے انہیں کیوں قتل کیا گیا ہمیشہ اسلام کی تاریخ میں۔ لہذا مرتدین کی سزا سزائے قتل جب تک نافذ نہیں ہوگی اس فتنے کو کوئی غضب نہیں پہنچے گا، بلکہ وہ تو اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں اور مظلوم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے کہ وہ سارے شعائر چاہے آپ آرڈیننس نافذ کر لیں لیکن ان کے جمعے کی نماز ہوتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ مسجد کی شکل نہیں بنا سکتے، ماڈل ٹاؤن میں ایک بڑی کوٹھی کے اندر ان کا جمعہ ہوتا ہے، ان کی عیدیں علیحدہ ہوتی ہیں، وہ سارے شاعر اسلامی کو استعمال کر رہے ہیں، اور الٹا مظلومیت جو ہے اس کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ جیسے دنیا میں یہودیوں نے ہولوکاسٹ کی مظلومیت کا لبادہ اپنے اوپر اوڑھا ہوا ہے۔ ہم جو چاہے ظلم کر لیں نوع انسانی پر، ہمیں کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ ہم نے اتنا بڑا ظلم سہا تھا، ہولوکاسٹ، ہمارے 60 لاکھ آدمی جرمنوں نے ختم کر دیے تھے، تو اب اگر 8-10 لاکھ مار دیں فلسطینی یا کوئی اور عرب یا اور مسلمان تو کون سی بڑی بات ہے۔ اسی طرح قادیانیوں نے مظلومیت کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، اور ان کو کوئی غضب نہیں پہنچا ہے جب تک کہ قتل مرتد کی سزا یہاں نافذ نہیں کی جائے گی۔ اس میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ جس روز میں یہ فیصلہ ہوا ڈکلیئر ہو جاتا ساتھ ہی۔ اب تک کے جو قادیانی ہیں آج کے اس تاریخ سے فیصلے سے پہلے وہ تو اقلیت قرار پائیں گے، انہیں قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس فیصلے کے نفاذ کے بعد جو شخص بھی قادیانیت اختیار کرے گا اس پر قتل مرتد کی سزا، اس کی حد جاری کی جائے گی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا اس فتنے کا استیصال تو بہت دور کی بات ہے، اس کو کوئی غضب میں نہیں پہنچ سکتا۔ اب آئیے تیسرا عنوان، تکمیل نبوت کے دو مظاہر۔ حضور پر نبوت کامل ہوئی، حضور پر رسالت کامل ہوئی۔ اب ان کو میں علیحدہ علیحدہ ڈیل کر رہا ہوں، اور ذرا اس کو سمجھ لیجئے کہ ایک شخص تو فرض کیجئے ایسے تھے کہ جو نبی تھے رسول نہیں تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے رسول نہیں تھے۔ تو نبی اور رسول کا ایک فرق ہے، اس پر اگرچہ علماء کی آراء مختلف ہے کہ فرق کی بنیاد کیا ہے، کیا فرق ہے، وہ میرا اس وقت کا موضوع نہیں ہے۔ لیکن جو شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، اس کی شخصیت میں جو دونوں چیزیں جمع ہو گئیں، باہمی اس کی نسبت کیا ہے آپس میں؟ دیکھیے، نبوت ہے اللہ سے لینے والا پہلو، اللہ سے ریسیو کرنا، وحی حاصل کرنا، وحی کو وصول کرنا، یہ نبوت ہے۔ رسالت ہے پہنچانا، لوگوں تک پہنچا دینا، عوام تک اس کا حق ادا کر دینا، ابلاغ اور تبلیغ کا۔ تو ایک پہلو یہ ہے، دوسرا پہلو یہ ہے، وہ نبوت ہے۔ وہ کھڑکی جو ہے وحی کی، وہاں سے وحی آ رہی ہے اور اس کو ریسیو کر رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب اس کا کام ہے اسے پہنچاؤ، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی پہنچا دو جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تبلیغ، ابلاغ، اس کا حق ادا کرنا، یہ رسالت ہے۔ نبوت کی تکمیل کے مظاہر کیا ہیں؟ دو ہیں۔
اور اس کے لیے در حقیقت میرے نزدیک جو قرآن مجید کی آیت ہے ریلیونٹ، وہ 3 مرتبہ قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں، سورہ توبہ میں، سورہ فتح میں اور سورہ صف میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم 2 چیزیں دے کر، الہدا قرآن حکیم، دی ٹوٹل گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس، وہ دین الحق اور دین حق، 2 چیزیں دے کر بھیجا۔ واو درمیان میں جو ہے حرف عطف ہے، الہدا اور دین حق دے کر بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دیں اسے تمام ادیان پر، تمام نظاموں پر، پورے کے پورے جنس دین پر۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ 2 جگہ پر آیا، چاہے یہ کافر مشرک جو ہیں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناپسند ہو۔ اور ایک جگہ آیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ یا بطور مددگار۔ حضور کو 2 چیزیں دی گئیں، الہدا قرآن حکیم اور دین حق۔ اب نوٹ کیجئے، یہ دونوں چیزیں ابتدا سے چلی آ رہی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت آدم علیہ السلام کو جب زمین پر اترنے کا حکم دیا گیا تو ساتھ ہی سورہ بقرہ میں جو آیا ہے 4 رکوع میں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب تمہارے پاس میری جانب سے کوئی ہدایت آئے گی تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ تو ہدایت کا سلسلہ آدم کے ساتھ شروع ہو گیا، لیکن جیسے جیسے بحیثیت مجموعی نوع انسانی کے شعور نے ترقی کی، ذہنی اور فکری سطح بلند ہوئی، ویسے ہی اس ہدایت کے اندر بھی ارتقاء ہوتا چلا گیا۔ ظاہر بات ہے، کوئی بچہ جو ہے وہ پرائمری کا طالب علم ہے، آپ ٹیچر اس کے لیے پی ایچ ڈی رکھ دیجئے، لیکن وہ پی ایچ ڈی اسے کیا کرے گا؟ کیا وہ پی ایچ ڈی کی تعلیم دے گا یا ایم اے کا نصاب پڑھائے گا؟ نہیں پڑھا سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ بچہ اپنا ابھی اس عہد طفولیت میں ہے کہ اس کے لیے ایک خاص حد سے آگے بات کا سمجھنا ممکن ہی نہیں۔ تو نوع انسانی جب تک عہد طفولیت میں تھی، ہدایت یا ہدایات آتی رہیں، یہ کرو یہ نہ کرو، میں نے یہ لفظ بدل دیا، ہدایت کی بجائے ہدایات۔ کیوں؟ تورات کے بارے میں کمانڈمنٹس کا لفظ آیا، 10 کمانڈمنٹس، یہ ڈوز ہیں یہ ڈونٹس ہیں، یہ تمہیں کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ یہ انٹرم پیریڈ کے لیے جب تک نوع انسانی شعور کے اعتبار سے، اپنے فلسفیانہ فکر کے اعتبار سے، اپنے ذہن اور شعور کی ارتقائی جو ہے منزل، وہ جب تک میچورٹی کو نہیں پہنچ جاتی، تو اس انٹرم عرصے کے لیے ہدایات آ رہی ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو۔ لیکن جب نوع انسانی شعور کے اعتبار سے بلوغ کو پہنچ گئی، اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ جو ہسٹری اور فلسفی کے جو ماہرین ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، انسان کا، نوع انسانی کا فلسافیکل جو کانشسنس ہے، فلسفیانہ شعور، وہ 1200 سال میں اپنی ترقی کی منزلیں طے کرتا ہوا اپنے بلوغ کی منزل کو پہنچا ہے۔ 600 BC سے شروع ہوتا ہے، 600 قبل مسیح، فلسفیانہ شعور کی بات کر رہا ہوں، اور 600 بعد مسیح پر ختم ہو گیا۔ 600 BC to 600 AD، یہ 1200 برس۔ سارے فلسفے انہی 1200 سالوں میں پیدا ہوئے۔ سقراط بھی انہی میں تھا، افلاطون بھی اسی میں تھا، اور ارسطوٹل جو ہے ارسطو بھی اسی دور میں پیدا ہوا، گوتم بدھ بھی اسی دور میں پیدا ہوا، مہاویر بھی پیدا ہوا، کنفیوشس بھی پیدا ہوا، تاؤ بھی پیدا ہوا، یہ سب کے سب پودے یہ اس 1200 سال کے۔ اس 1200 سال کے دور میں انسان کا ذہنی، خاص طور پر فلسفیانہ شعور جو ہے وہ اپنی ارتقائی منزل، آخری میچورٹی کو پہنچ چکا تھا۔ اور یہ وجہ ہے، ایک مرتبہ یادش بخیر پروفیسر یوسف سلیم چشتی رحمہ اللہ، ان کا ذکر کر رہا ہوں،
اب وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے۔ جب میں پریکٹس کرتا تھا کرشن نگر میں تو شام کو میرے پاس آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور واقعہ ہے کہ پھل جھڑیاں ہوتی تھی جو ان کے منہ سے نکلتی تھی، معلومات فلسفیانہ، تاریخی، مذہبی مسائل، بہت عمدہ، بہت یوں سمجھیے خزانہ تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ عجیب بات ہے کہ 600 قبل مسیح سے 600 بعد مسیح تک جتنے مذہب پیدا ہونے تھے ہو چکے، جتنے فلسفے پیدا ہونے تھے ہو چکے، اس کے بعد کوئی نیا فلسفہ دنیا میں نہیں آیا، پرانی شراب ہے جو نئے لیبلز کے ساتھ بوتلوں میں پیش کی جا رہی ہے۔ ان کا ذہن ادھر نہیں گیا تھا، میرا ذہن فوراً منتقل ہوا کہ چشتی صاحب اس کا تو پھر براہ راست تعلق ختم نبوت کے ساتھ ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ جب انسان جو کچھ سوچ سکتا تھا از خود سوچ چکا، 600 اگر عیسوی تک آپ سمجھتے ہیں کہ انسان کا فلسفیانہ شعور جو ہے وہ اپنی پختگی کو اور بلوغت کو پہنچ گیا تھا، تو 610 میں محمد الرسول اللہ پر وحی کا آغاز ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم